بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ ان فرشتوں کا حیا کرتے کہ میں ایسے ہی نہیں کھڑا کہ تم ادھر ٹھہرو فرشتوں میں ابھی آتا ہوں، نہیں، اپنی چادر بچھاتے اور کہتے آپ یہاں تشریف رکھیں، میں اندر سے فارغ ہو کے پھر آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ تو آپ ان کا اندازہ کریں نا، جو بے حیائی کے اس درجے پر چلے گئے ہیں کہ لیٹرین پر بیٹھ کر موبائل چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہے، جو حرکت کریں گے آپ، وہ تو فرشتہ کی ڈیوٹی اس وقت لکھنی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ لکھتا ہے۔ تو وہاں جہاں اس کو جانا نہیں چاہیے، وہاں جہاں وہ جاتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے، وہاں جہاں جانے کے لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ وہاں جا کے اسے تیرے اعمال لکھنے پڑیں کہ یہ لیٹرین میں بیٹھ کر بھی یہ اس طرح کمنٹ اور لائک اور شیئر کر رہا ہے۔ جی فمن زحزح، میں نے آیت پڑھی تھی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ پیپروں میں نمبر اچھے آ گئے، آپ کا پلاٹ اچھا بک گیا، آپ کی کوئی چیز قیمتی بک گئی، آپ کو کوئی ویزا مل گیا، آپ کو کوئی کامیابی ایسی مل گئی۔ رب کا قرآن کسی بھی کامیابی، ہر قسم کی کامیابی کی نفی فرماتے کہتا ہے، اور اصل کامیابی کیا ہے؟ فرمایا اصل کامیابی یہ ہے کہ جب تو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، پھر تو کامیاب ہو گیا، پھر تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میدان عرفات میں کھڑے تھے، آپ نے نا 7 کنکریاں پکڑی نیچے سے اور پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کنکریوں سے کہا گواہ ہو جاؤ، کنکریاں پھینک۔ کہتے رات کو سویا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے قیامت قائم ہو گئی ہے، محشر میں سب ظالموں کو پکڑ کے لایا جا رہا، ساری دنیا جمع ہے۔ حسن بصری کے بارے میں اعلان ہوا کہ حسن بصری دوزخی ہے، فرشتے مجھے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں دوزخ کی طرف۔ کہتے ہیں وہاں پہنچا تو وہ جو 7 کنکریاں پھینکی تھی نا، ان میں سے ایک کنکری نے دوزخ کے ایک دروازے کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑی ہو گئی کہ میں اس کو دوزخ میں جانے نہیں دوں گی، کیونکہ میں گواہ ہوں کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا میرے سامنے۔ کہتے فرشتے دوسرے دروازے پر لے گئے، دوسرے پر دوسری کنکری، یہاں تک کہ 7 دروازوں پر یہ کنکریاں گواہ بن گئیں۔ لیکن میں یہ روایت آپ کو سنا کے فضیلت دے کے تو آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن میں اس کا مفہوم مخالف عرض کرنا چاہتا ہوں نا، اے اللہ کے بندو، اگر خدا نخواستہ کوئی ظلم تم نے کیا ہے تو اس ظلم پہ بھی تو کنکریاں گواہ ہے نا۔ نیری کنکریاں گواہی تمہاری نیکیوں پر تو نہیں دیں گی، یہ جسم، یہ زمین، یہ ساری چیزیں تمہارے مخالف بھی تو تمہاری گواہ ہیں۔ اس لیے سوچو، وقت بہت تھوڑا ہے۔ پچھلے ہفتے میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا، میرے بچے بھی ساتھ ہیں، تو چھوٹی چھوٹی قبریں، کہتے پاپا یہ کس کی ہے؟ میں کہا تیرے جیسوں کی۔ قبرستان میں بڑی قبریں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، جوانوں کی بھی ہیں، بوڑھوں کی بھی ہیں۔ اس لیے تم نے کوئی پرمٹ نہیں لیا ہوا کہ اس عمر تک پہنچے گا تو مرے گا، اس سے پہلے واپس آ جا، اور اس کا دروازہ کھلا ہے، دن پہ رات کھلا ہے۔ یہ تیرے یار ہیں، یہ قیامت میں تیرے دشمن بن جائے گا، پتہ ہے؟ تو جگری یار ہے، بڑی پکی یاری ہے، لنگوٹی ہے میرا یار۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن کہہ رہا ہے سارے یار دشمن ہو جائیں گے، متقین اس دن دوست ہی رہیں۔ اگر دوستی لگانی کسی اللہ والے سے لگا، کسی نیک سے لگا، کسی تقوی والے سے دوستی رکھ تاکہ تجھے وہاں کام دے۔ باقی سارے لنگوٹ سارے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کہ اس میں کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحومہ مائی صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا، میری مسجد کا ناروال میں لینٹر پڑ رہا ہے، مشین لگی ہوئی ہے،
تو اس لیے میں آ گیا، وعدہ زبان کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے سنا، وما علیہ الا البلاغ۔